ایک شخص نیکی کا ارادہ ہے، فرض کیجئے ٹنوں نیکی کما لی اس نے، ایک شخص نیکی کی ارادہ کر رہا ہے، شاید صرف ایک سیر نیکی کمائی ہے۔ ہماری نگاہ ظاہر بین میں وہ ایک سیر بے حقیقت ہے ٹنوں کے مقابلے میں، لیکن ہو سکتا ہے کہ جو شاکلہ تھا اس کے اعتبار سے یہ ایک سیر جو ہے وہ بھی بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ اس کے اندر رکاوٹیں اتنی تھیں، اس کی جبلت کے اندر خامیاں اتنی تھیں، اس کی سرشت کے اندر رکاوٹیں اتنی تھیں، struggling and struggling and struggling hard، تب کہیں جا کر وہ ایک سیر اس نے جو ہے وہ کمائی کی ہے نیکی کی۔ اور ایک وہ ہے کہ جس کی جبلت میں، جس کی سرشت میں، جس کی خلقت میں آسانیاں تھیں، موجود تھیں، وہ ٹنوں بھی لے گیا ہے، تو ہو سکتا ہے اللہ کی میزان میں وہ ایک سیر ٹنوں کے مقابلے میں زیادہ وزنی ہو۔ یہ ہے نہایت پر امید بات۔ پہلا جو ہے وہ پر امید معاملہ کیا ہے کہ ہم ہیں، ہماری نفی نہیں ہے، میرا چوائس، میری مرضی، میری پسند، اس کو بھی اول دخل ہے۔ دوسرا، میری رسپانسبلٹی جو ہے اللہ کے ہاں وہ اس مقدار پر نہیں ہوگی، بلکہ میرے شاکلہ کے اعتبار سے مجھے ایسس کیا جائے۔ اس کو 5 مرتبہ، میں پچھلی مرتبہ وہ 5 آیات آپ کو سنا چکا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی جان کو اس کی وسعت سے زیادہ رسپانسبل، اکاؤنٹیبل نہیں ٹھہرائے گا۔ اور اللہ کا یہ بڑا، یوں سمجھیے کہ سپر کمپیوٹر جو ہے، وہ سپریم کمپیوٹر اللہ کا، اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ ہر انسان کا شاکلہ، اس میں کیا تھا، گیون کیا تھا، جینز کیا تھے، ماحول کے کیا اثرات ہوئے، اس سے شاکلہ کیا بنا، اب اس میں اس نے کیا کمائی کی۔ جیسے غزوہ تبوک کا وہ واقعہ ہے کہ بیچارے غریب مزدور انصاری صحابی نے وہ کچھ تھوڑی سی کھجوریں پیش کی لا کر چندے میں، ساری رات محنت کی کسی یہودی کے باغ میں، وہاں محنت کر کے آبیاری کی، باغ کی، اور جو صبح کو کھجوریں ملی کچھ، اس میں سے آدھی گھر والوں کو دے دی، یہ دن بھر کا راشن ہے، آدھی لا کر حضور کی خدمت میں پیش کر دی۔ اب وہاں جو ایک بہت بڑا لگا ہوا تھا ایک انبار، ہر طرح کا ساز و سامان آ رہا ہے۔ حضور نے کہا، حالانکہ منافقین نے استہزاء کیا، جی ان کھجوروں کے بغیر تو یہ مہم سر ہو ہی نہیں سکتی تھی، کیا کہنے ان کا جو ہے وہ زہر خند جس کو ہم کہتے ہیں، اور ان کا استہزاء کا انداز تھا۔ لیکن حضور نے فرمایا، ان کھجوروں کو اس پورے ڈھیر کے اوپر پھیلا دو، اللہ کی میزان میں یہ کھجوریں اس پورے ڈھیر پر بھاری